القادیانی المعروف حسین عالم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماہ مبارک بھی نصیب فرمایا، اور الحمدللہ اہل سنت پر رب تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ ہمارا دامن ہر ایسی بات سے پاک ہے کہ جس میں رب کریم کی توہین کی جاتی ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین کی جاتی ہو، اولیاء کاملین کی توہین کی جاتی ہو، بزرگان دین رحمہم اللہ کی توہین کی جاتی ہو، ہر ایک حقیقی سنی نام لیوا تو بہت ہیں جو اپنے آپ کو سنی تو کہتے ہیں، لیکن کوئی سنی اپنے آپ کو کہنے کے بعد بھی اس کے سنی کہنے کے پیچھے کبھی بغض صحابہ ہوتا ہے، کبھی بغض اولیاء ہوتا ہے، اور کبھی بغض انبیاء اس کی پشت پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ زبان سے تو سنی ہونے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ نجی محفلوں میں بیٹھتا ہے، اپنے مطلب کے لوگوں میں بیٹھتا ہے، تو پھر اس کا جو حقیقی مذہب ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حقیقی سنی ہے، جو حقیقی عاشق رسول ہے، اس کی زبان سے نہ کبھی خدا کی توہین نکلتی ہے، نہ کبھی انبیاء کی توہین نکلتی ہے، نہ کبھی صحابہ کی توہین نکلتی ہے، اور نہ کبھی شان اولیاء پر حملہ کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم ہر نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہر صحابی سے محبت کرنے والے ہیں، اور جو حقیقی اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کے ولی نہیں کہ جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی بزرگ کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں تو عبداللہ شاہ قاضی کا فقیر ہوں، میں لال شہباز سکندر کا فقیر ہوں، میں بابا فرید کا فقیر ہوں، میں دادا علی حجویری کا فقیر ہوں۔ اس کا ظاہری حلیہ دیکھ کر شریعت نظر نہیں آتی، اور جس کی صورت کے اندر شریعت نظر نہیں آتی، جس کے جسم کے اندر شریعت نظر نہیں آتی، وہ کبھی بھی ولایت کے مرتبے پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اور شریعت کیا ہے؟ شریعت میں مرد کے لیے زیور پہننا حرام ہے، اور یہ جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کا فقیر کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پاؤں میں بڑے بڑے کڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پاؤں میں زنجیریں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں دسوں انگلیوں میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں، ان کے بال عورتوں کی طرح لمبے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ان اولیاء اللہ سے منسوب کر کے ان کا فقیر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کا فقیر کوئی ہوگا تو حقیقی فقیر وہی کہلائے گا کہ جو ان اولیاء کرام کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا ہوگا، اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والا نمازوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا، وہ بے غسلہ نہیں ہوگا، ناپاک نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر ان کے بالوں پر تو میل لگی ہوئی ہوتی ہے، نہ جانے کتنے دن پہلے انہوں نے غسل کیا ہوگا، انہیں خود خبر نہیں ہوتی۔ تو شریعت کو نمازت کا حکم دیتی ہے، شریعت کو عبادت کا حکم دیتی ہے، شریعت کو اطاعت مصطفیٰ کا حکم دیتی ہے۔ جو شریعت کو چھوڑنے والا ہو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟
ایسے ہر ولی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ رب تعالیٰ نے کون سے ولی کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ ولایت عطا فرمانے والا ولی ہے، نبوت عطا فرمانے والا ولی ہے، اسی نے سارے انبیاء کو ولی بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب کو نبی بنانے والا رب تعالیٰ ہے۔ اور جب رب تعالیٰ ہی نبی بنانے والا ہے، نبوت کا اعزاز عطا فرمانے والا ہے، تو یہ اسی کی مرضی ہے کہ کسی نبی کو کیا شان عطا فرمائے اور کسی نبی کو کیا شان عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کی ذات پر اعتراض نہیں۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں جس کو محبوبیت کا درجہ عطا فرمایا، رب تعالیٰ نے جس سے پیار فرمایا، یہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اپنے کس ولی کو کیا مرتبہ عطا فرمائے اور کسی ولی کو کیا مرتبہ عطا فرمائے۔ کوئی ولی تو ایسے ہیں جو گمنام ہیں، جنہیں کوئی نہیں جانتا، اور اولیاء کرام میں ایسے اولیاء کرام موجود ہیں کہ جنہیں شہرت پسند نہیں ہے، جو گمنام رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اور آج تک آپ کو تاریخ میں ایسی باتیں ملیں گی۔ بعض مزارات کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ صاحب مزار کو پکا مزار بنانا پسند نہیں ہے کہ ان کا بڑا گنبد بنایا جائے، ان کا شان و شوکت کے ساتھ عظیم الشان مزار بنایا جائے، انہیں پسند نہیں ہے۔ لوگوں نے جب پکی چھت ڈالی گر جاتی ہے، انہیں پسند نہیں ہے۔ تو اسی طرح اولیاء کرام میں بعض اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جنہیں اپنا گمنام رہنا ہی پسند ہے، لیکن جسے رب تبارک و تعالیٰ شہرت عطا فرمائے تو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج تک غوث اعظم کا نام زندہ ہے۔ صدیاں گزر گئی، آپ کو حساب فرمائے ہوئے، لیکن آج تک آپ کو غوث اعظم کہا جا رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے صدیاں گزر چکی، لیکن آج تک خواجہ صاحب کا نام باقی ہے۔ دادا صاحب کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج تک دادا صاحب کا نام باقی ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام کی لمبی فہرست ہے کہ ان حضرات کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج تک ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ اور اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ اس محبت کی وجہ یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان اولیاء کرام کے قصیدوں کو، ان کی تعریفوں کو قرآن میں بیان فرمایا۔ جہاں قرآن میں رب تعالیٰ نے شان انبیاء کا تذکرہ فرمایا، شان صحابہ کا تذکرہ فرمایا، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی بھی شان و عظمت کو بیان فرمایا۔ اور خصوصیت کے ساتھ یہ آیت کریمہ کو بہت معروف ہے، بہت پہچانی جاتی ہے، بہت جانی جاتی ہے۔ کون سی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سن لو جو میرے اولیاء ہیں ان پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ جو اللہ کا دوست ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف و توصیف کو بیان فرمایا۔ اور احادیث طیبہ میں ہمیں اس محبت کا راز بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ ان اولیاء کرام سے ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے۔ اولیاء کرام کا شجرہ چلتے ہوئے ان کی اولادیں ضرور موجود ہیں، لیکن ان اولیاء کرام میں سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے کہ ان اولیاء کرام سے ہمیں خونی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ خصوصیت کے ساتھ حضور سیدی اور سفاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کو بہت محبت ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ السلام کا خصوصی فیضان جو حضرت سفاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہے، اس کی شان ہی جدا کرنا ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جس طرح پورا سال پیارے محبوب علیہ السلام کا ربیع الاول گزرنے کے بعد بھی میلاد منایا جاتا رہتا ہے، اسی طرح سارا سال غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں بھی منائی جاتی رہتی ہے۔
کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو 11 تاریخ کو، ہر اسلامی 11 تاریخ کو 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں. اور ان اولیاء کرام کی محفل میں، 11ویں شریف کی محفل میں انعقاد کر کے کیا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ 11ویں شریف کی محفل کو بھی بدعت کے ساتھ، ناجائز حکم کے ساتھ، شریعت کی خلاف ورزی کے ساتھ لوگ منسوخ کرتے ہیں. تو یاد رکھیں ان محافل میں سب سے پہلے جو ابتدا ہوتی ہے وہ تلاوت قرآن سے ہوتی ہے. قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو بتائیے اس محفل میں تلاوت قرآن ہو وہ ناجائز محفل ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور 11ویں شریف کی محفل ہو یا کوئی بھی محفل ہو، الحمدللہ ایک محافل میں تلاوت قرآن کے بعد نعت محمود علیہ السلام بھی پیش کی جاتی ہے. بتائیے نعت محمود کو رب تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا بیان فرمائی. نعت مصطفیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عظیم مشغلہ رہا. صحابی رسول عناد خان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج تک پہلے نعت خان مشہور ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی نعت مصطفیٰ پڑھی ہے ایسی کوئی بھی نہ پڑھ سکتا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نعت خان ہے کہ جن کے لیے پیارے محبوب علیہ السلام منبر پیش فرمایا کرتے تھے. منبر رسول پر تشریف فرما ہو کر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت مصطفیٰ پڑھا کرتے تھے. تو بتائیے جس محفل میں نعت مصطفیٰ پڑھی جائے وہ محفل ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر اگر خصوصیت کے ساتھ کسی ولی سے منسوب محفل ہے تو اس محفل میں کیا کیا جاتا ہے؟ عظمت شان اولیاء بیان کی جاتی ہے. اور شان اولیاء کے قصیدے کو رب تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا. لہذا جب قرآن کی آیات پڑھ کر احادیث طیبہ بیان کر کے جس محفل میں 4 چاند لگائے جاتے ہوں تو بتائیے اس محفل کے ناجائز ہونے کو جو کہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں. فیصلہ آپ خود کیجیے. اور یہ بات یاد رکھیں الحمدللہ اہل سنت کا دامن اس بات سے بھی پاک ہے کہ ہم جھوٹی کرامتوں سے خوش ہو جائیں. اگر کوئی جھوٹی کرامات بیان کرتا ہے اور وہ کرامت ایسی ہو کہ قرآن پاک کی کسی آیت کی خلاف ورزی کر رہی ہو، کسی حدیث رسول کے خلاف ہو، تو ہم اس کرامت کو نہیں مانیں گے. جیسا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ کرامت غلط مشہور کی جاتی ہے، آپ سے منسوب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک الموت تشریف لائے تو غوث پاک نے دھپڑ مار دیا. یہ بات غوث پاک سے غلط منسوب کی جاتی ہے، ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اسی طرح وہ کرامات جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے بعض لوگ خبری طرح سے باتیں کرتے ہیں. اور حقیقت میں اگر وہ ایسی بات ہے کہ وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اس لیے بات ہے بیان کے لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں. بیان کرنے والے غوث پاک سے نام کی محبت کرنے والے وہ اس طرح کی باتیں بیان کر کے اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں. تو یاد رکھیں ہم جس بھی ولی سے محبت کرتے ہیں تو شریعت کی وجہ سے کرتے ہیں. ہم جس بھی ولی سے محبت کرتے ہیں تو شریعت کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر کوئی ولی شریعت کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ خود نہیں رہتا تو پھر ہم اسے کس انداز سے محبت کریں. لہذا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں کا موقع ہے. ہم بھی جس طرح پیارے محبوب علیہ السلام کا میلاد منایا شریعت کے تقاضوں کے مطابق، انشاءاللہ جشن 11ویں منائیں گے شریعت کے تقاضوں کے مطابق. حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مستفیض فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مسجد میں جس طرح ہر سال 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، انشاءاللہ اس بار بھی 11ویں شریف کی محفل بھی ہوگی. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح آپ بھی اپنے گھروں پر 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کریں. اگر بڑی محفل کا انعقاد نہیں بھی کر سکتے، اتنی توفیق اگر رب تعالیٰ نے دی ہے 11 روپے کی نیاز بھی غوث پاک رحمۃ
ثواب بھی رب تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ 11ویں کی دیگ منگا کر ہم کہتے ہیں غوث پاک اس کا ثواب آپ دیں. خواجہ صاحب کی چھٹی کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے خواجہ صاحب اس کا ثواب آپ دیں. ہم قرآن کی آیات پڑھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا یہ جو کچھ پڑھا، یہ جو کچھ کھانا پیش کیا، اس کا ثواب تو عطا فرما. تو عطا مجھے فرما رہا ہے، میں تو فضل تیرے محبوب کو دے رہا ہوں اور تیرے محبوب کے وسیلے سے غوث اعظم کو دے رہا ہوں. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. الحمدللہ ہم وہ لوگ نہیں جو اپنی شریعت کو اپنے پیچھے چلائیں، بلکہ ہم الحمدللہ شریعت کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ